اور جب شیطان ساتھی بن جاتا ہے برائیوں کے اوپر اس کو گامزن کر دیتا ہے، جب بندہ برائیاں کرتا چلا جاتا ہے، شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بندے کا زندگی کا سکھ، چین، سکون، اطمینان یہ رب کی طرف سے چھین لیا جاتا ہے، جو گناہوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ فرمایا میری نصیحت سے، میری شریعت سے، میرے قرآن سے، میرے پیغمبر کے فرمان سے جو بندہ منہ موڑ لیتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی کی گزران تنگ ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، بے چینیاں اس کے اوپر سوار کر دی جاتی ہے، یہ بندہ مستقل ٹینشن کا، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، جسمانی روحانی عذاب اور تکلیفیں اور مسائل اور بیماریاں اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی خیر خواہی سے، نصیحت سے، قرآن اور حدیث سے، شریعت مطہرہ سے منہ موڑے پڑا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دن قیامت کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اور نبینا کر کے اٹھائیں گے، جنت کی شاہراہ پر یہ بندہ نہیں چل سکے گا۔ زندگی کا سکھ چین چھن جاتا ہے اس بندے سے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کہتا ہے پیسہ تو بڑا ہے لیکن سکون نہیں ہے، بیوی بچے بھی ہیں لیکن سکون نہیں ہے، بہترین بنگلہ کوٹھی اس کے لیے دل کے سکون کا ذریعہ نہیں بن رہا، یہ سکون کی عزت کی نیند نہیں سو سکتا، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کے اس کی مت ماری ہوئی ہے، یہ نیند کی گولیاں کھا کے چند گھنٹے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، لیکن گولیوں سے کی جانے والی نیند یہ اس کے جسم کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ سکون جہاں سے ملنا تھا وہاں سے اس نے جناب منہ موڑ لیا ہے، اس در کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کو زندگی میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ اس اللہ کی خیر خواہی سے منہ موڑے پھرا ہے۔ زندگی کا سکھ چین چھن جاتا ہے، دل بے چین اور پریشان ہے، آمدنی اس کی خوشی کا باعث نہیں بن رہی، زمینیں اس کی خوشی کا باعث نہیں بن رہی، انواع و اقسام کی اشیاء جو دنیا کے اندر اس نے سمیٹی اور جمع کی، جن کے لیے حلال حرام کا فرق ختم کیا، یہ ساری سہولتیں اس کے لیے سکھ چین کا ذریعہ نہیں بن رہی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، رب کی طرف سے اس کی زندگی کی گزران تنگ کر دی گئی ہے۔